کے اندر جو آہستہ آواز سے قرات پڑھنا ہے تو اس آہستہ آواز سے قرات کی حد کیا ہے، یعنی کتنی آواز سے آپ نماز کے اندر قرات کر سکتے ہیں، ایک مسئلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے بات عرض کروں گا کہ اگر کسی نے سری نمازوں میں یعنی زور اور عصر میں اونچی آواز سے قرات کر لی، یا جہری نمازوں میں یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں آہستہ آواز سے قرات کر لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زور اور عصر کے اندر آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس کو سری نمازیں کہتے ہیں، ان دونوں نمازوں کو سری نمازیں کہا جاتا ہے۔ اور مغرب، عشاء اور فجر کے اندر ان نمازوں کو جہری نماز کہا جاتا ہے، یعنی ان نمازوں کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے زور اور عصر میں اونچی آواز سے قرات کر لی، یا مغرب، عشاء اور فجر کے اندر آہستہ آواز سے قرات کر لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس پہلے مسئلے کی روشنی میں۔ دیکھیے، آہستہ آواز سے قرات کی حد صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، بس دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ قرات کر رہے ہیں، تو اس قرات کی یہ حد ہے، اور اتنی حد ہونی بھی چاہیے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک آواز پہنچے، لیکن دوسرا کوئی نہ سن سکے، یہ اس کی حد ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد اکیلا اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اگر زور اور عصر میں اونچی آواز سے قرات کر لیتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا مغرب، عشاء اور فجر کے اندر اگر وہ آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے اور اکیلا نماز پڑھنے والا آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہے، تو اسے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ زور اور عصر میں یعنی سری نمازوں کے اندر امام کے لیے ضروری ہے، امام پر واجب ہے کہ وہ آہستہ آواز سے قرات کرے، اور مغرب، عشاء اور فجر میں جہری نمازوں میں امام پر واجب ہے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے۔ تو اب امام کے اوپر کب سجدہ سہو واجب ہوگا اور کب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ عام طور پر اگر امام نے ایسی غلطی کر لی اور وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو بعد میں مقتدی آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یار امام صاحب پر تو سجدہ سہو واجب تھا، انہوں نے سجدہ سہو کیوں نہیں کیا۔ امام کے اوپر آہستہ آواز والی جو قرات ہے اس میں تب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ اس نے اتنی اونچی آواز سے قرات کر دی جو نماز کے لیے بقدر کفایت ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے بڑی آیت پڑھ لی، بڑی ایک آیت پڑھ لی، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لی اونچی آواز سے زور اور عصر میں، تب جا کے امام پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک لفظ پڑھ لیا، 2 لفظ پڑھ لیے، 3 لفظ پڑھ لیے، یا ایک آیت پڑھ لی چھوٹی سی تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ اب اس امام نے اگر بڑی آیت پڑھی تب سجدہ سہو واجب ہوگا، یا 3 چھوٹی آیات پڑھی، اس کو بقدر کفایت کہتے ہیں، قرات بقدر کفایت جو نماز کے لیے کافی ہوتی ہے، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، تو اتنی اگر اس نے قرات اونچی آواز سے کی زور اور عصر کے اندر، تو تب جا کے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اس نے مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں امام نے آہستہ آواز سے 3 چھوٹی آیات تلاوت کر لی یا ایک بڑی آیت تلاوت کر لی، تو تب جا کے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ البتہ جو منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، اگر وہ آہستہ آواز والی نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کر لے یا اونچی آواز والی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کر لے، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔